بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 9 جون 2023 بمطابق 9 احسان 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 9 جون 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت صہیب احمد صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، ہجرت کے بعد کے ابتدائی حالات، جنگ بدر کے اسباب، کفار مکہ کی کارروائیوں اور ان کے منصوبوں کو روکنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کارروائی فرمائی اس کا کچھ ذکر ہوا تھا۔ جنگ بدر سے قبل کچھ سرایہ اور غزوات بھی ہوئے اور کفار مکہ کی جنگ کے لیے تیاری کے کچھ حالات بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 1 ہجری میں پہلا سریہ حضرت حمزہ بھیجا، جسے سیف البحر بھی کہتے ہیں۔ جھنڈا سفید تھا، ابو مرصد رضی اللہ عنہ علمبردار تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ 30 مہاجر سوار ان کے ساتھ تھے۔ عیس کے مقام پر ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آنے والے ایک قافلے سے ان کا سامنا ہوا۔ دونوں فریق صف آرا ہوئے، لیکن بنو سلیم قبیلے کے ایک رئیس نے بیچ بجاؤ کروا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ پھر سریہ عبیدہ بن حارث ہے۔ شوال 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 مہاجرین کی کمان دے کر ثنیۃ المرہ کی طرف روانہ کیا، جہاں ابو سفیان اور اس کے 200 سواروں سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں طرف سے چند تیر چلائے گئے مگر باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور کفار کے درمیان کبھی تیر اندازی نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلا تیر چلایا، جو اسلامی تاریخ کا پہلا تیر تھا اور جس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بجا طور پر فخر تھا۔ پھر فریقین واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ پھر سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 1 یا 2 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 20 آدمیوں کا امیر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ خرار وادی سے آگے نہ جائیں، لیکن جب یہ خرار پہنچے تو وہ قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نکل گیا تھا، لہٰذا یہ بغیر کسی تصادم کے واپس آ گئے۔ پھر غزوہ ودان 02 ہجری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 مہاجرین کے ساتھ ودان کی طرف گئے۔ مورخ ابن سعد کے نزدیک یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، جس کے مطابق دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی فریق کے دشمن کا ساتھ دیں گے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مدینہ سے باہر ہیں۔ غزوہ بوات ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا اور اپنے 2 صحابہ کی معیت میں قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ اس قافلے میں امیہ بن خلف کے علاوہ 100 دیگر قریشی اور 2500 اونٹ تھے۔ بوات پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے سامنا نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ لوٹ آئے۔ جھنڈے کا رنگ سفید تھا، جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ غزوہ عشیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکے سے نکلا ہے اور مکے والوں نے اس میں اپنا سارا تجارتی مال لگا دیا تھا تاکہ جو منافع ہو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاول، جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ 2 ہجری میں 150-200 افراد کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ پہنچے تو علم ہوا کہ وہ قافلہ چند روز پہلے ہی جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام کیا اور بنو مدلج اور بنو زمرہ کے حلیفوں سے صلح کا معاہدہ کیا
اور مدینہ واپس آ گئے۔ قریش کا یہ وہی قافلہ تھا جس کی شام سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کے تعاقب میں نکلے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر الاولیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو 10 دن بھی نہ گزرے تھے کہ قرظ بن جابر نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان وادی میں پہنچے، لیکن قرظ بن جابر تیزی سے آگے نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پا سکے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ اسے بدر الاولیٰ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بدر کے ایک جانب صفوان مقام تک مسلمانوں کا لشکر پہنچا تھا۔ سریہ عبداللہ جہش رضی اللہ عنہ مکے کے قریب وادی نخلا میں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 8 مہاجرین کے ہمراہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا، جس کی تلاش میں وہ پیچھے رہ گئے اور باقی سب نخلا پہنچ گئے۔ وہاں قریش مکہ نے مسلمانوں کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے۔ حرمت والے مہینے رجب کا آخری دن تھا۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اگر چھوڑ دیا تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس لیے قریش پر حملہ کر دیا اور ان کے ایک رئیس عمر بن حضرمی کو مار دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ 2 قیدیوں اور اونٹوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم حرمت والے مہینے میں جنگ کرو، اور کوئی چیز بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے میں اس حملے کے لیے مسلمانوں کی تسلی و تشفی کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 218 بطور وحی نازل کی۔ اس سے جہاں مسلمانوں کی تسلی ہوئی، وہاں قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ وحی ہوئی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کے باحفاظت واپس آنے پر قریش کے دونوں قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ غزوہ بدر الکبریٰ کو قرآن کریم میں یوم الفرقان قرار دیا گیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقان جنگ بدر کا دن تھا، جس دن طاقتور مخالفین ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ حاصل ہوا۔ اس غزوہ کو بدر ثانیہ، بدر الکبریٰ، بدر العظمیٰ اور بدر القتال بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان قریش کا ایک قافلہ لے کر واپس آ رہا ہے، جس میں 1000 اونٹ ہیں اور اس میں قریش کا بہت بڑا سرمایہ تھا۔ 30، 40 یا 70 آدمی تھے۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نکلے تھے۔ اس مہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخر 2 ہجری کو روانہ ہوئے۔ بعض کم علم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کے لیے یہ غزوہ کیا تھا، لیکن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ سیر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرتے ہیں کہ اس قافلے کی روک تھام کے لیے نکلنا ہرگز قابل اعتراض نہیں تھا، کیونکہ یہ غیر معمولی قافلہ تھا اور اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس کا منافع جنگ احد کی تیاری میں صرف کیا گیا، پس اس کی روک تھام تدابیر جنگ کا ضروری حصہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی خبر رسانی کی غرض سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو آگے روانہ کیا۔ ابو سفیان کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر وہ بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے قاصد کو مکے جا کر یہ خبر دینے کو کہا، اور خود ابو سفیان بدر کو ایک طرف چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو عاتکہ بنت عبد المطلب کا ایک عجیب خواب ہے جو بعد میں سچا ثابت ہوا۔ انہوں نے ابو سفیان کے قاصد کے مکہ پہنچنے سے 3 رات پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ابتح کے میدان میں، پھر خانہ کعبہ کی چھت پر اور پھر ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو اپنے قتل گاہوں میں 3 دن کے اندر اندر پہنچنے کے لیے کہتا ہے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو بتایا، جو بعد ازاں پھیلتے پھیلتے ابو جہل تک پہنچ گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 3 روز تک انتظار کرتے ہیں، اگر اسی طرح ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک تحریر کعبے میں لٹکا دیں گے کہ تم عرب میں سب سے زیادہ جھوٹے ہو۔ بعد ازاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ عبد المطلب کی خواتین کے کہنے پر ابو جہل کو مارنے کے لیے خانہ کعبہ میں گئے تو ان کی توجہ ابو سفیان کے قاصد کی وحشتناک حالت اور ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے اعلان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ قریش تو پہلے ہی جنگ کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ اس اعلان پر وہ جنگ کی بھرپور تیاری کرنے لگے۔ قریش کے 5 سرداروں نے تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالا
تو جنگ سے انکار والا قرآن نکلا، لیکن ابو جہل کے اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار 12 جون 2023۔ آواز رضوان احمد افضل۔